سفر سے مراد سفر شرعی ہے، اپنے شہر اور آبادی سے کم از کم انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل دور کوئی جا رہا ہو، کم از کم 48 میل، جو جب اپنے شہر اور گاؤں کے مضافات اور فنا سے باہر نکلے گا تو یہ 4 فرض 2 پڑے گا، جیسے ظہر عصر عشاء، بقیہ سب کچھ اپنے حال پر ہے، اور روزہ نہ رکھنے میں اس کو اختیار ہو جائے گا۔ اور جب تک کسی ایسے شہر میں جو اس کا وطن اصلی ہو یا اس کا وطن اقامت ہو، یعنی کم از کم 15 دن رات وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو، جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک یہ مسافر رہے گا۔ وَإِن مَضَّتْ عَلَيْهِ أَشْهُرُ حِجَّجٍ، اگرچہ 10 سال ایسا رہے تب بھی مسافر ہوگا۔ اپنے شہر اور اس کے فنا اور مضافات سے نکلنے کے بعد، کراچی ایئرپورٹ شہر کا حصہ ہے، اسٹیشن شہر کا حصہ ہے، اگر ایئرپورٹ اور اسٹیشن پیپری سے آگے بھی بنائی جائے تب بھی وہ کراچی ہے۔ فناء البلد فی حکم البلد، مضافات البلد فی حکم البلد، اس لیے شہر سے متعلق جو گاؤں گوٹ ہیں ان سب میں جمعہ جائز ہے اور عید وہ حکم بلد میں ہے۔ فمن کان منکم مریضا، بس تو کوئی تم میں بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، بس گنتی پوری کر لے اور دنوں سے۔ سبحان اللہ، یا رب تیرا شکر، اب بیمار ہے، بیماری بڑھ رہی ہے تو چلو ابھی نہ صحیح، جب صحت مند ہو جائے پھر جتنے دن نہ رکھ سکا ہو اتنے دن رکھ لے۔ مسافر صاحب سفر پر ہے اور سفر کی بنیاد زحمت پر۔ السفر قطعۃ من العذاب، السفر قطعۃ من السقر، فمن قضى نخوته فعليه ان يتعجل الى بيته۔ فرمایا سفر تکلیف کی چیز ہے، جس کسی شخص نے اپنی مراد پوری کی، کام ہو گیا اس کو، فعليه ان يتعجل الى بيته، فوراً گھر واپس ہو جائے۔ سفروں میں زیادہ دیر تک رہنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، سفر کسی مقصد کے لیے ہو۔ سفر 3 ہے دنیا کے اندر، ایک سفر ہے عبادت کا، جیسے علم کے حصول کا، جیسے حج اور عمرے کا۔ دوسرا سفر ہے سفر تجارت، اور تیسرا سفر ہے سفر زیارت۔ زیارت سے مراد وہاں قبروں پہ نہیں، احباب سے ملنے کے لیے، شیخ اور استاد اور دوست سے ملنے کے لیے۔ الاسفار ثلاثۃ، 3 اسفار ہوتے ہیں، اما ان یکون للعبادہ کسفر لحصول العلم ولاداء الحج والعمرہ، وإما للتجارة كمن انتقل من بلد إلى بلد لأغراض الدنيا ونيلها ومرامها، أو للزيارة يعني أراد أن يزور أحدا من الأصدقاء، أراد أن يزور أحدا من المشايخ۔ ابن بطوطہ مورخ 725 میں طنجہ سے نکلا ہے، طنجہ مغرب کے اندر ایک شہر ہے، اور تقریباً 25-35 سال وہ دنیا میں پھرا ہے۔ کہتے ہیں جب میں مصر گیا تو مجھے وہاں کے علماء نے کہا کہ چین بھی جاؤ گے؟ تو کہا میں نے کہا ہاں چین بھی جاؤں گا۔ تو وہاں کے ایک عالم نے کہا کہ شیخ نظام الدین کو میرا سلام کہنا۔ میں حیران ہو گیا کہ چین بہت بڑا ملک ہے، نظام الدین پتہ نہیں کتنے ہوں گے وہاں۔ کہا جب میں کاشغر پہنچا تو میں نے پوچھا کہ نظام الدین کون ہے؟ کہا پورے چین کا سب سے بڑا عالم ہے اور سب کا استاد ہے، اور جیسے چین کو آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ وہ پہچانا جاتا ہے۔ کہا میں نے ان سے ملاقات کی اور اس شخص کا سلام پہنچایا،
تو اس نے کہا آج سے 65 سال پہلے وہ اور ہم سفر علمی میں ساتھی تھے. آج سے 65 سال پہلے وہ اور ہم سفر علم میں ساتھ رہے. اللہ ہندوستان کے اندر ابن بطوطہ 7 سال رہا ہے. فیروز تغلق رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور 2 شادیاں کی ہندوستان میں اور قاضی اور قاضی القضات کے عہدے تک پہنچا ہے. سندھ کا حال لکھا ہے سب علاقوں کا کہ پوری دنیا میں مجھے تکلیفیں جگہ جگہ پہنچی ہے. پھر وہاں کے علماء مسلمان بادشاہوں نے بڑی عزت کی، لیکن سندھ کے ڈاکوؤں نے صرف میری چیزیں نہیں لی، جسم کے کپڑے بھی اتار کے لے لی. بالکل لصوصہ شدید ہے نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ نے شکایت کی ہے تمرہ ردیہ ولصوصہ شدید. قدیم سندھ یہ راجواڑہ، اجمیر اور ملتان تک ہے تقریباً. مولانا روم جب تشریف لائے تھے خواجہ عبید اللہ احرار سے ملنے کے لیے، تو خواجہ عبید اللہ احرار مالدار بہت بڑے تھے. آج فلاں وزیر نے نام نوٹ کر لیا، کل ایک اور نے، 4-5 دن بعد خواجہ صاحب تک پہنچ گئے. خواجہ صاحب ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، مصلی بچھا ہوا تھا، قرآن شریف ساتھ رکھا ہوا تھا. خواجہ عبید اللہ احرار کو 16 لاکھ احادیث یاد تھی، امام بخاری کو 6 لاکھ یاد تھی، 1100 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی. اس کے دور میں ان سے بڑا عالم نہیں تھا کوئی. لیکن استبل کے گھوڑے اور سونے اور چاندی اور جواہرات کی نذرانے دکھائے جا رہے تھے، ملاحظات ہو رہے تھے. تو مولانا روم نے دیکھتے ہی کہا نہ مردس آنکھ کی دنیا دوست دارت. وہ کیا اللہ والا ہوگا جس کی اتنی دنیا ہے، اتنی دولت ہے، جائیدادیں ہیں. خواجہ صاحب نے جو احترام کرنا تھا وہ کر لیا. اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے. جب ملتان پہنچ رہے تھے راستے میں سندھی ڈاکو نے پکڑ لیا، سب کچھ چھین لیا اور اس کو مولانا روم کو جیل، اپنے جو بنایا ہوا جیل تھا اس میں ڈال دیا. خواجہ صاحب کو پتہ چلا، خواجہ صاحب نے اپنے اردل کو بھیجا، کہا بہت بڑے عالم ہے، عزت و احترام سے لے آؤ. ایک طرف مولانا روم کو ڈالو، دوسری طرف سونا ڈالو، تب بھی چھوڑا لو. جب مولانا روم چھوٹ کے شکریہ ادا کرنے آئے تو پہلے کہا تھا نا کہ نہ مردس آنکھ کی دنیا دوست دارت. خواجہ صاحب نے سن لیا تھا لیکن جواب نہیں دیا. اب جواب دیا، دیکھتے ہی فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت. انہوں نے کہا کہ وہ کوئی کامل بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا سے محبت کرے. تو حضرت نے جواب میں کہا اگر کرے تو دوست کے کام آنا چاہیے، وہ دولت، وہ دین و دین والوں کے کام آنا چاہیے. نہ مردس آنکھ کی دنیا دوست دارت. تو اب جواب دے دیا اگر دارت برائے دوست دارت.